إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا کہ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے کے اندر، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو محترم بھائیوں، دن اور رات کا تبدیل ہونا، اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ رب العزت نے آیت کے اندر یہ نہیں کہا کہ آیاتن ایک نشانی ہے، بلکہ فرمایا لآیاتن، بہت زیادہ نشانیاں ہیں، بہت زیادہ نشانیاں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھا جائے آج کل کی جو سائنس ہے اس نے کتنے ہی زیادہ مشاہدے کر لیے، طرح طرح کے اپنے کلیے اور قاعدے بنا لیے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر مثال کے طور پر جاتے ہیں، ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے متعلق جب دیکھتے ہیں تو آگے کوئی اور نظر آ جاتی ہے۔ سائنس ختم ہو گئی ہے، لیکن زمین و آسمان کی پیدائش اور اسی طرح دن اور رات کا بدلنا، ان کے اندر جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہ اس تک رسائی نہیں کر پا رہے آج تک، اور انشاءاللہ عز و جل کر بھی نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لآیاتن، بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ تو محترم بھائیوں، دن اور رات کا تبدیل ہونا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سردی اور گرمی کا اگر چکر نہ ہوتا، پینڈو جو لوگ ہاں سی تھوڑا جنا اپنے والی خیال کریے کہ اسی برسن وغیرہ یا پھر اسی طرح جوار جڑا ہے، جوار اسی سردیاں دے موسم میں اگا سکنے ہاں؟ نہیں اگا سکتے۔ برسن اسی گرمیاں دے وچ نہیں اگا سکتے۔
اللہ رب العزت نے دو موسم اے بنا دیتے نے، ویسے اس تو علاوہ بھی نے لیکن عمومی طور تے اس دے اندر اللہ رب العزت نے ساڈے کھانے پینے دا سامان اور پھر اسی طرح ہر چیز انہاں دے اندر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح دن اور رات دا تبدیل ہو جانا، سردی اس تو بعد پھر گرمی، گرمی کدی سردی، یہ بھی اللہ رب العزت دی ایک بہت وڈی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتاقت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین۔ فرمایا کہ آگ نے اللہ رب العزت سے، جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ یا اللہ پاک اکل بعضی بعضا، میں اپنے آپ سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آگ ہے اور اپنے آپ سے تنگ۔ مثال کے طور پر پریشر کوکر ہر گھر دے وچ موجود ہے۔ پریشر کوکر جدوں ساڑیاں ماواں پینا کھانا پکان لگدیاں نے تو اتو تھوڑا جنا ٹکن دا ٹھلا کر دیندیاں نے، کس وجہ تو یہ سا بند نہ ہوئے، سا یہ نکلتا رہے تھوڑا تھوڑا۔ اگر اس نو مکمل بند کر دیتا جائے تو وہ پھٹنے دا خدشہ ہے۔ اسی طرح جہنم نے اللہ رب العزت دے کو شکایت کی تھی، اکل بعضی بعضا، اپنے آپ تو تنگ آ گئی۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو سانس لے لے، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، ایک سردی کا سانس اور ایک گرمی کا۔ فرمایا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ۔ دنیا کے اندر آج جتنی بھی سردی اور گرمی پڑ رہی ہے یہ جہنم کے ایک سانس کی وجہ سے ہے۔ سردی آئی، ہر ایک نے اپنے لیے چادریں اور طرح طرح کے سامان، کھانے پینے مختلف، سب کچھ بدل لیا۔ گرمی آئی، سب نے اپنا ہر چیز بدل لی، لیکن یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک سانس جہنم کا دنیا ساری کی ساری گرم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک سانس جہنم کا دنیا ساری کی ساری سردی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ سردیاں اور گرمیاں یہ بطور ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہے، اور پھر سب سے زیادہ ہمیں جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سردیوں اور گرمیوں کو گزارنا کیسے ہے۔ سردیاں آتی ہیں، اپنے لیے ہر کوئی سوچتا ہے، دوسرے کی کوئی فکر نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ نہیں بس سردیاں آئیں اور ایسے ہی گزار دی۔ موسم ہے، جس طرح ہمارے کھانے اور پینے کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، پہننے کی بدلتی رہتی ہیں، اسی طرح سردی کے حوالے سے مسائل اور ہوتے ہیں، شریعت نے بتلائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، گرمی کے اور مسائل بتلائے ہیں۔ تو سردیوں کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سردی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اکثریت بندہ کام کر رہا ہے، تھوڑی سی چوٹ آتی ہے، ہاتھ پہلے ہی سن ہوئے، سردی کی وجہ سے ہاتھ کھول نہیں رہے، تھوڑی سی چوٹ آئی، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، بندے کی زبان سے خود بخود ہی گال نکل جاتی ہے، اور بندہ پھر اللہ رب العزت سے شکایتیں کرتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کاش کہ گرمیاں ہوتی، گرمیوں کے اندر کہتا ہے کاش کہ سردیاں ہوتی۔ تو یہ شکایتیں ہیں، یہ انسان کے فطرت کے اندر ہیں، لیکن محترم بھائیوں، سردی کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گالی نہیں دینی، کیوں؟ یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، تمہیں اچھی نہ لگتی ہو، حالانکہ وہ تمہارے قسمت کے لحاظ سے، تمہارے نفس کے لحاظ سے، تمہارے لحاظ سے وہ اچھی ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت زیادہ پسندیدہ ہے لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے ہے بری۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، بیاد الامر، میرے ہاتھ کے اندر یہ دن اور رات کو بدل کرنے کا یہ سارے کا سارا کنٹرول ہے۔ جب دن کو بھی میں لے کر آتا ہوں، رات کو بھی میں لے کر آتا ہوں، سردی کو بھی میں لے کر آتا ہوں، گرمی کو بھی میں لے کر آتا ہوں، تو پھر آدم کا بیٹا گالیاں وغیرہ نکال کر طرح طرح کے شکوے اور شکایتیں کر کے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو تکلیف ہوتی ہے اگر ہم سردی کے اندر کوئی چوٹ آئے یا پھر اسی طرح کوئی اور تکلیف ہمیں ہو، اس پر ہم اللہ رب العزت سے شکوہ کریں اور سردی کو گالی نکالیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلا کرنے والا کام کیا ہے؟ سردی کو گالی نہیں نکالنی۔ جب بھی کوئی چوٹ وغیرہ لگے یا پھر اسی طرح کوئی اور مسئلہ بن جائے، بندے کو بخار ہو جاتا ہے، سردی وغیرہ لگ گئی ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت سے اجر کی، ثواب کی، جنت کے حصول کی امید رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب کوئی تھکن ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے یا اسی طرح کوئی پریشانی آتی ہے، حتی الشوکہ، فرمایا حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے نا، غفر اللہ کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ رب العزت اس بندے کے اس کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے، جب اسے چبھا ہے تکلیف ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس وجہ سے اس بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اسی طرح ہمیں سردی لگے گی، ہمیں ہمارا نفس جو ہے، دل ہمارا، وہ اندر سے گالیاں دے گا، لیکن یہ کام نہیں کرنا، اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھنی ہے، اللہ رب العزت کی جنت کے حصول کی امید رکھنی ہے کہ یا اللہ پاک یہ دنیا کا ایک نظام ہے، یہ دن بھی نہیں رہنے اگلے بھی نہیں، اور نہ ہی ہم نے رہنا ہے، لہذا ٹھیک ہے جو میری قسمت میں تھا وہ ہو گیا، یا اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سردی کو گالی نہیں نکالنی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ سردیاں ابھی شروع تقریباً ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی ہے، یا اللہ پاک یہ سردیاں تو آ گئی ہیں لیکن ان کو اچھے طریقے سے خیر و سلامتی کے ساتھ ان کو گزار دے، کیونکہ سردیوں کے اندر اکثر دھند وغیرہ پڑتی ہے تو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، زیادہ امکان ہوتا ہے دھند کی وجہ سے، یا پھر اسی طرح چوری چکاری، یہ کام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جو ہی سردیاں آئیں، اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک یہ سردیاں آ رہی ہیں، لہذا خیری سلامتی کے ساتھ اسے گزار دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سئل اللہ عز وجل شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، فرمایا جب بندہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگتا ہے، اچھائی مانگتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے یہ بندہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کا سوال بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے، فرمایا یہ مجھے پسند ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں سردیاں شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت سے خیر و عافیت بلائی مانگنی چاہیے، یا اللہ پاک یہ سردیاں آ رہی ہیں لہذا ان کو خیری سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن صبح اور رات کو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اے اللہ میں تجھ سے
دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن رواتی۔ یا اللہ پاک، میں اپنے دین کے متعلق، اپنی دنیا کے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق اور اپنے متعلق بھی یا اللہ پاک میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ پاک میرے مال کو سلامت رکھنا، میرے دین کو سلامت رکھنا، میری دنیا کو سلامت رکھنا، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا، میرے مال کو سلامت رکھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام کو یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے سردیوں کے اندر خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ پاک سردیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے، کیونکہ اکثریت چوری چکاری ایکسیڈنٹ یہ وہ انہی کے اندر ہوتے ہیں۔ اور پھر محترم بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر اپنے متعلق، گھر کے متعلق، مال کے متعلق وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ جو ہی رات ہو ہم سونے لگیں تو اس وقت ہمیں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پر یا پھر اسی طرح جو چیز بھی باہر رکھی ہوئی ہے اس پر پھونک دینا چاہیے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو شیطان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر گیا تھا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتا ہے تو تیرا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ الفطر، فطرانے پر مقرر کیا تھا۔ کہتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا، ایک بندہ آتا ہے اپنی جولی کو پھیلاتا ہے یا پھر اسی طرح گٹو توڑا جو بھی تھا تو غلہ وغیرہ اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں، جا کر اسے پکڑ لیتا ہوں، مجھے واسطے دیتا ہے، غریب ہوں، مسکین ہوں، بچے جو ہے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بیوی ہے، یہ ہے وہ ہے، واسطے دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلا جا۔ کہتے ہیں دوسرا دن ہوا، پھر آیا، پھر میں نے پکڑ لیا، کہا کہ آج میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر اسی طرح واسطے وغیرہ دینا شروع کر دیے، غریب ہوں، مسکین ہوں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں اس طرح کا بندہ آیا تھا، اس نے مجھے واسطے دیے، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اے ابو ہریرہ آج رات پھر وہ آئے گا۔ کہتے ہیں جب تیسری رات ہوئی پھر وہ آیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تو تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پیش نہ کرنا، تجھے ایک چیز بتلا دیتا ہوں، اگر تم پڑھ کر پھونک وغیرہ کر دیا وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ، تیرے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا۔ تو پھر اس نے آیت الکرسی بتلائی کہ جب بھی سونے لگے اپنے مال پر، اپنے آپ پر یا پھر اسی طرح اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کو پڑھ لیا کر، پھونک دیا کر، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ، کوئی شیطان، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی بھی تیرا نقصان نہیں ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، سردیوں کے اندر ہمیں یہ نسخہ جو ہے اسے ضرور بھی ضرور لینا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل، اے اللہ رب العزت میں تیرے حوالے ہوتا ہوں۔ بندہ کس کو اپنے حوالے کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت میں تیرے حوالے ہو رہا ہوں، اعوذ بک میں تیرے حوالے ہوں، ان اذل کہ میں گم ہو جاؤں، او اذل یا مجھے گم کیا جائے، مجھے اٹھا لیا جائے، او اذل یا میں پھسل جاؤں۔ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، بریک وغیرہ لگائی، پھسل گیا، گر پڑا۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل اگر بندہ یہ دعا پڑھ لے گا گھر سے نکلتے ہوئے، کبھی بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ نہیں پھسلے گا۔ کیوں؟ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، یا اللہ پاک میں تیرے حوالے ہوں۔ اور جو چیز بھی اللہ کے حوالے کی جائے پھر اللہ رب العزت اس کا نقصان ہونے دیتے نہیں۔ اور اسی طرح
आफियत मांगने के साथ साथ ये भी तदबीर हमें अपनानी चाहिए, जब भी रात को सोना है तो अपने दरवाज़े की कुंडी वगैरह जो है वो लगाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगलिक बाबक फ़इन्न शैतान ला यफ्तहु बाबा मुग़लक़न, शुरू में है वज़कुर इस्मल्लाह। ए जाबर, जब भी अपने दरवाज़े को बंद करना चाहे तो बिस्मिल्लाह के साथ उसे बंद करना, क्योंकि शैतान फिर उसको कभी भी नहीं खोलेगा। तो मोहतरम भाइयों, जो बंदा कुंडी लगाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चोर चिकारी कोई भी उसके घर के अंदर नहीं होगी। ये आफियत मांगने के साथ साथ ये एहतियाती तदाबीर जो है ये भी हमें अपनानी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई भी नुकसान नहीं होगा सर्दियों के अंदर। ये वो तदाबीर हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई थी। और फिर इसी तरह मोहतरम भाइयों, सर्दियों के अंदर करने वाला तीसरा काम वो ये है कि अक्सर घरों के अंदर सिलेंडर वगैरह जलाया जाता है या फिर इसी तरह हीटर है, तो उसको बंद करके सोना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्रुकुन नार हीना तनामून, फरमाया जब सोने लगो अपने घर के अंदर आग वगैरह को नहीं जलने रहने देना। दूसरी हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह बतलाई, फरमाया अतफीउल मसाबी, अपने चिरागों को सिलेंडर वगैरह है या फिर इसी तरह हीटर वगैरह है उसको बंद कर देना है। फ़इन्नल फ़ुवैसक़ता रुब्बमा इजतर्रतिल फ़तीलता, ऐसे होता है कभी कभी एक चूही वो कोई तिनका वगैरह उठाती है, गरम चीज़ आग की तरफ ले जाती है, फ़अहरक़त अहलल बैत, सारे घर को फिर वो जलाकर छोड़ देती है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें बतलाया है कि जब भी सोना है, सर्दियों के अंदर अक्सरियत सिलेंडर वगैरह जलाया जाता है, चलो कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाए, या फिर इसी तरह हीटर वगैरह, तो मोहतरम भाइयों उसको बंद करके सोना है। ये तीसरा काम है सर्दियों के अंदर करने वाला। और फिर इसी तरह सर्दियों के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि रास्ते के अंदर से कोई भी अगर तकलीफ दे चीज़ है उसको हटा देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को कहा, इय्याकुम वल जुलूसा अला तुरुकात, ऐ मेरे सहाबा रस्तों पर ना बैठा करो। फरमाया मालाना बुद्दुम मिन मजालिसिना नतहद्दसु फीहा, फरमाया कोई चारागरी नहीं है अल्लाह के रसूल, रास्ते पर ना बैठें गुजारा ही नहीं। नतहद्दसु फीहा, काम काज के मुताल्लिक बातें करते हैं। फरमाया फ़इज़ा अबैतुम फ़आतु तरीक़ हक़्क़हु, फरमाया अगर इनकार करते हो, मजबूरी है बैठना, फिर रास्ते को उसका हक दो। क़ालू वमा हक़्क़ुहु, कहा क्या हक है? फरमाया कफ़ुल अज़ा व रद्दुस सलाम वल अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर। ऐ मेरे सहाबा, अगर रास्ते पर बैठना ही मजबूरी है तो फिर क्या करना है? कफ़ुल अज़ा, तकलीफ़ वाली चीज़ जो है उसको साइड पे हटा देना है। सर्दियों के अंदर अक्सरियत धुंध की वजह से बंदा मोटरसाइकिल जब तेज़ हो तो अगर बंदा ब्रेक लगाए भी अगर कोई चीज़ आगे आ रही है तो ऐन मुमकिन होता है मोटरसाइकिल का टायर स्लिप हो जाए और बंदा नीचे गिर पड़े। तो रास्ते के अंदर अगर कोई भी तकलीफ वाली चीज़ है, ईंट वगैरह है या फिर इसी तरह कोई रोड़ा वगैरह है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको पीछे हटा देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे का तज़किरा किया, फरमाया बैनमा रजुलन यमशी बितरीकिन वजदा गुस्न शौकिन, फरमाया कि एक बंदा था रास्ते के अंदर चलता जा रहा था, उसने एक कांटों वाली टहनी, एक कांटों वाली टहनी उसको रास्ते से पीछे हटा दिया। फ़अख़रहु फ़शकर अल्लाहु लहु फ़ग़फ़र लहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका ये काम इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माफ़ करके जन्नत में भेज दिया। तो मोहतरम भाइयों, सर्दियों के अंदर ऐन मुमकिन है ये चीज़ें पड़ी होती हैं, धुंध की वजह से किसी को जल्दी है तो फिर वो मोटरसाइकिल भगाता है, और ऐन मुमकिन है अगर वो ब्रेक लगाएगा तो नीचे भी गिरेगा।
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز کو سائڈ پر ہٹا دینا چاہیے تاکہ راستہ صاف ہو جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کرنے والا۔ اور پھر اسی طرح سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو قیام کیا جائے۔ عبید بن عمیر تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب بھی سردی کا موسم آتا تھا یقال لأہل القرآن، یہ آوازیں لگ جایا کرتی تھیں کہ جو بھی قرآن کے حافظ ہیں، جو بھی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، طال اللیل لصلاتکم، رات لمبی ہو گئی ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرو، تہجد وغیرہ پڑھا کرو۔ وقصر النہار لصیامکم، دن چھوٹا ہے، روزے رکھا کرو۔ فاغتنموا، غنیمت جانو اسے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سردیوں کے اندر دن کو روزہ رکھیں اور رات کو اسی طرح قیام کریں، کیونکہ اکثریت بندے کی نیند پوری ہو جاتی ہے اگر بندہ صحیح معنوں کے اندر سوئے تو۔ اگر رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک موبائل چلانا ہے، گلیوں کے اندر گھومنا ہے، پھر نہیں نیند پوری ہوگی۔ لیکن اکثریت بندہ اگر نماز پڑھے عشاء کی، جا کر سو جائے تو آرام سے نیند پوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں تہجد وغیرہ پڑھنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے غافلوں سے نکل جاتا ہے، جو اسی طرح 100 آیات کی کرتا ہے اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خزانے ثواب کے خزانے کا ایک ڈھیر کما لیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، تہجد وغیرہ پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اکثریت ہم دن کو کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، کوئی عام چھوٹی موٹی چیز ہو گئی، تو اگر ہم یہ کریں کہ روزہ وغیرہ رکھ لیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ رمضان کے جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضائی دینی چاہیے، اور پھر اسی طرح اگر روزے نہیں رہے ہمارے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کے سامنے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو روزہ رکھنا چاہیے، دن چھوٹے ہیں، غنیمت جاننی چاہیے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر چاند کی 13، 14، 15 ان دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ رکھ لیں گے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں ان 3 دنوں کے۔ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں۔ اگر ہر سوموار اور جمعرات کا نہیں رکھ سکتے تو پھر ان 13، 14 اور 15 چاند کی اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اور پھر اسی طرح رمضان کے جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضائی وغیرہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اعمال ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا ہر کام اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اس کا جو بھی نیکی والا کام ہے نا اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں الا الصوم، روزے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ روزے کا تعلق جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا اور میرا آپس کے اندر رابطہ ہوتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دیکھو ایک بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، دوسرے کو کیا پتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ تو بندہ اللہ رب العزت سے صرف اور صرف ڈرتے ہوئے یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ، اپنے خواہشات کو بھی ترک کر دیتا ہے، اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ وہ میں خود ہی دوں گا، اس کا بدلہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، سردیوں کے اندر ہمیں جو بہت ہی اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، صرف اور صرف
تہجد پڑھنے سے، حاجی صاحب نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا اور اسی طرح 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 کی عبادات کر لی، یہ کافی نہیں ہیں، یہ کافی نہیں جب تک ہم غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی اور جہنم والے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جنتی کہیں گے کس وجہ سے جہنم کے اندر چلے گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، دوسرا جواب کیا ہوگا؟ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ غور کریں، سردی ہر ایک کو لگتی ہے، اگر ہم نے ایک سویٹر یا ایک چادر 5,000 کی لینی ہے، اگر ہم 3,000 کی لے لیں اور اسی طرح ساتھ کسی غریب اور مسکین کو لا کر دے دیں تو کیا اچھا ہوگا؟ اور محترم بھائیوں، سب سے اچھا جو قرض ہے نا، جو بندے کا کمایا ہوا پیسہ ہے، اگر وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں اس کو حلال طریقے پر کسی پر لگاؤں تو وہ یہ طریقہ ہے، کسی غریب اور مسکین کو کوئی چیز وغیرہ لے دے، ان کا خیال رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا جو بیواؤں پر مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے لباس کا، ان کے گھر اور اسی طرح کاروبار کے متعلق خیال رکھتا ہے، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایک بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے، اپنی جان کو لے کر گیا ہوا ہے، فرمایا یہ جو غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے یہ بھی مجاہد کی طرح ہے، اتنا زیادہ اجر ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کسی تنگی کو دور کرتا ہے، یہ سردی ایک بہت زیادہ تنگی ہے، کسی کو ٹوپی وغیرہ نہیں ہے یا پھر سردی وغیرہ لگ جائے تو یہ کتنی زیادہ تکلیف ہے، اگر ہم اسے کوئی چیز لے دیں گے تو پھر یہ اس کے لیے باعث اجر بھی ہوگا اور وہ بچ بھی سکتا ہے۔ فرمایا جو بندہ مسلمان کی دنیاوی تنگیوں میں سے ایک تنگی کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی تنگیوں کو دور کریں گے۔ قیامت والا دن کتنا سخت ہوگا، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے کچھ لوگوں کو اتنا اتنا پسینہ ہوگا، کس طرح سخت دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کہے گا یہ میرا بھائی نہیں ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ دوسرے جگہ فرمایا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ رب العزت کو کہے گا یا اللہ پاک دنیا ساری کے سارے زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں یہ سارے کا سارا سامان لے لو، آج میری جان بخشی کر دو، لیکن حل کوئی نہیں نکل رہا ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی طرف پناہ۔ تو محترم بھائیو، جو بندہ کسی مسلمان کی ایک تنگی کو دور کرتا ہے دنیاوی تنگیوں میں سے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اسے تنگیوں سے بچا کر رکھیں گے۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، فرمایا جب بھی صبح ہوتی ہے دو فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے زمین پر اترتے ہیں، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، اے اللہ جو تیرے رستے کے اندر خرچ کرتا ہے ان میں سے ایک دعا کرتا ہے یا اللہ پاک جو بھی تیرے رستے کے اندر خرچ کرتا ہے اسے بہتر بدلہ دے، اسے اور زیادہ دے۔ وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللہم، الفاظ نہیں یاد آ رہے، دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ رب العزت جو بھی اپنے مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے، اپنے بٹوے کو بند کر کے رکھتا ہے، اپنے پرس کو بند کر کے رکھتا ہے، اپنے خزانوں کو بند کر کے رکھتا ہے، اے اللہ تعالیٰ فن جتنا دیا ہے اس کو بھی برباد کر کے رکھ دے۔ تو محترم بھائیوں، ہم امام مسجد سے کہتے ہیں، اسے نیک سمجھ کر کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے لیے دعا کر دو،
تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے فرشتے لا یعصون اللہ، جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی دعائیں لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صبح 5 کی طاقت ہے 5 روپے خرچ کر دیں، 10 کی طاقت ہے 10 روپے خرچ کر دیں، جتنی طاقت ہے یہ خرچ کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس کے بدلے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ پاک اللہم آت منفقا خلفا، جو خرچ کر رہا ہے اسے اور زیادہ دے۔ تو پھر دیکھنا کس طرح مال کے اندر برکت آتی ہے، کس طرح آپ لوگ امیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات اپنے امام مسجد کا بھی خیال رکھیں۔ کم مشکل ہے تھوڑا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے امام مسجد اس کا خیال رکھیں۔ ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوتی ہیں، جب امام کی باری آتی ہے نا پھر لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ 15 سے 20، بڑی کوئی چھلانگ ہوگی تو 25 ہوگی، 15 سے 20۔ ذرا غور کرو اور محترم بھائیوں غور کرو، ہمارا 15 سے 20 تک گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ امام مسجد کو دیکھیں، کہیں ایسے تو نہیں اس کو جرسی وغیرہ کوئی لے دیں تحفتاً، یہ لو ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ اس کے بچوں کا خیال رکھیں، کیوں؟ وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ آپ مسجد میں بھیجتے ہیں، ایک طرف آپ ٹیوشن سکول بھیجتے ہیں، آپ پوری نگرانی کرتے ہیں، ٹیوشن وغیرہ دیتے ہیں، اس کی 500 ہو 1000 ہو یا جس طرح بھی ہو، سارے کا سارا اس کو چیزیں لے کر دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ مسجد بھیجتے ہیں، صبح اٹھاتے ہیں چل بھاگتا ہو جائے گھر سے، آ کر پھر قاری صاحب ادھر سنبھالتے ہیں اس کو کہ بیٹا یہ نہیں یہ کرو، یہ نہیں یہ کرو، یہ نہیں یہ کرو۔ ایک ہے ہم سکول بھیجتے ہیں اچھی طرح اسے ٹینشن کر کر۔ تو محترم بھائیوں، یہ امام مسجد جو ہے یہ آپ کے بچوں کا خیال رکھتا ہے، یہ آپ کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ صرف اور صرف 15 سے 20 ہزار روپیہ دے دینا یہ بڑی کوئی معمولی سی بات ہے، بالکل یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنی تو مزدور کی بھی تنخواہ نہیں، اس کی دہاڑی بھی نہیں، وہ بھی 700 لیتا ہے، مستری کی تو پھر بات ہی 1400-1500 پہ ہے۔ تو اس لیے اپنے امام مسجد کا بھی سردیوں کے اندر خیال رکھیں، غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، اور اسی طرح سردیوں کے اندر عافیت مانگتے رہیں، یا اللہ پاک سردیوں کو خیری سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اور اسی طرح روزے رکھنے کی کوشش کریں، رات کو قیام کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اسی طرح سردی کو گالی وغیرہ نہیں دینی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔